السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لم یزل ولا یزال صاحب القدرت والکمال ذی العظمت والہیبت والجلال، والشکر لمن اعزنی بدین الاسلام وہدانی بنور الہدایت والفرقان، والصلاة والسلام علی محمد المصطفى والمرتضى صاحب الحسن والجمال خاتم النبوۃ والحجۃ والاتمام، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ من افاض اللہ فوز التمام، وعلى الشہداء والاصدقاء والاولیاء من اعز اللہ بالعظمت والکمال، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اذا ولیا قد وجبت علیہ محاربتی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رحمت ہے جن کے اشاروں کا صدقہ، رحمت ہے جن کے اشاروں کا صدقہ، نبی ہیں ہمارے نبیوں میں اعلیٰ، کرم جن سے مانگے ملائک بھی جھک کے، کرم جن سے مانگے ملائک بھی جھک کے، بنایا ہے رب نے رتبہ ہے اعلیٰ۔ تو معزز علماء کرام، شورائے اعظام، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کے عزیز نونہالوں اور پردہ نشین خواتین اعزام، آئیے ہم اور آپ اسی رحمت کی حصول یابی کے لیے صاحب دولت، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے خیبرہار، غریبوں کے غم گسار، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، میں تم سے مخاطب ہوں کہ تم لوگ شور و غل کو بند کرو اور توجہ کے ساتھ سنو۔
تو آئیے ایک بار پھر ہم اور آپ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز حاضرین مجلس، نوجوانان اسلام، یہ بڑی خوش قسمتی بابو رہنے دو نا، رہنے دو، ہلکی ہی آواز۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اہل محبت، اہل نسبت یہاں تشریف لائے اور اکٹھا ہوئے۔ جب تک انسان کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، امن و سکون کا ماحول نہیں ہوتا، اس وقت تک خواہ کتنی ہی قیمتی اور کتنی ہی بہترین باتیں کی جائیں، سب سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایسا کریں، ان بچوں کو پیچھے کر دیں اور بڑے حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ بڑا ہی منتشر ماحول ہے، بڑا پراگندہ ہے۔ بچے لوگ اٹھائیے نا، آگے آئے بھیا۔ یہ سب تو آپ لوگوں کو پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اور بھی لوگ ہیں وہاں، باہر کے ایک بار پھر ہم اور آپ اپنے اپنے محسن کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اے ولی رازدار دو عالم، اے ولی رازدار دو عالم، یہی ہے عقیدہ ہمارا۔ اے ولی رازدار دو عالم، یہی ہے عقیدہ ہمارا، یہی ہے ہدایت کے ضامن، یہی ہے عقیدہ ہمارا۔ ہندل ولی گر نہ آتے، ہندل ولی گر نہ آتے، تو صابر پیا ہم نہ پاتے۔ ہندل ولی گر نہ آتے، تو صابر پیا ہم نہ پاتے۔ ان کے ہی دم سے ہے اسلام باقی، یہی ہے عقیدہ ہمارا۔ معزز حاضرین مجلس، یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے، اور اس سعادت مندی پر ہم جتنا ہی ناز کریں وہ کم ہوگا، کہ اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی ذات گرامی، ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت، ایک ایسے اللہ کے ولی کے ذکر کو سننے کا
ایک بہترین موقع عنایت فرمایا جن کی ولایت نے ہندوستان کی روحانیت کی کایا پلٹ کر جن کی محبت، جن کے اخلاص اور حکمت عملی نے راجستھان کے اس سرزمین پر جو کفر کا ایک مرکز بنا ہوا تھا، اس کفر کی مرکز کی چھاتی پر اسلام کا جھنڈا تھا۔ یہ تو صرف اور صرف مقام حاصل تھا حضور سیدنا سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہ الرحمۃ۔ الہ العالمین کا یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق ہے۔ ہمارے آپ کے مزاج میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو دولت کا انبار دے، یہی نا مزاج ہے؟ نہیں، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے نیک کام کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ آج جس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی شرکت ہے ایک ولی کی مجلس ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات اس جماعت سے خوش ہوئی اور اس کی تحریک کے لیے ایک ایسے مستانے دیوانے کو منتخب کیا جسے بچے ہاتھ پکڑ کر کے کھیلتے ہوں، جی بڑے محبت سے چھیڑتے ہوں، ہمارے آپ کے درمیان وہ بچہ پلا بڑھا اور اس کی دیوانگی اور مستی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہے بشیر احمد۔ اور اس دیوانے کا کما حق کو تعاون کیا، ہاتھ بٹایا۔ ہمارے محترم عظیم المرتبہ جناب محمد کریم الدین اشرفی صاحب، کیا پوچھنا ہے، جس کی نسبت مخدوم کچوچا سے ہو، اس کی عظمت کا کیا ہے۔ اور ان پہ عام نے کلام بابا کے نام سے جانے اور پہچانے۔ آج رجب المنجل کی 9 تاریخ اہل محبت کے یہاں کچھ مہینے، کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن تاریخوں میں اہل محبت ایک سنہرا اور بہترین موقع تصور کر کے اپنی اپنی محبت کو بطور شکرانہ کی پیش کرتے۔ ہر انسان کے عمل اور اس کے کردار کے پیچھے جو اسپرٹ کام کرتی ہے، جو عقیدہ کام کرتا ہے، وہ عقیدہ 2 ہے۔ ایک عقیدہ شریعت اور دوسرا عقیدہ محبت۔ عقیدہ شریعت وہ عمل کے پیچھے ہے جس کو رب کائنات نے حکم فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر فرض اور واجب کی شکل میں عائد کیا۔ عقیدہ شریعت پر اگر عمل نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا۔ اور عقیدہ محبت وہ عقیدہ ہے جس کے تعلق سے کل قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے عقیدہ محبت کو نبھایا تو کل میدان حشر میں آپ کے مقام اور حق کو بلند کر دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گویا کہ اسلامی جتنے بھی ارکان ہیں، ان ارکان کو جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، آپ بتلائیں انصاف سے عقیدہ کیا ہوگا؟ جی یہی عقیدہ عقیدہ شریعت ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا، روزہ نہیں رکھتے تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا، حیثیت رہتے ہوئے اگر حج کو نہیں جاتے کوشش ہو جائے گی، پوچھا جائے گا، دولت رہتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے سوال ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسلامی عبادات ہیں، کردار ہیں، اس کے پیچھے جو اس عقیدہ کام کرتا ہے وہ عقیدہ عقیدہ شریعت کہلاتا ہے۔ اور جس عقیدے کو سامنے رکھ کر کے آپ کسی اللہ کے ولی، کسی نیک صالح اور سرف صالحین سے جو ہم محبت رکھتے ہیں، یہی عقیدہ عقیدہ محبت کہلاتا ہے۔ اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے محبت نہیں رکھتے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے میرے فلاں بندے سے کیوں نہیں محبت رکھی۔ لیکن اگر آپ محبت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، ریلیشن شپ اگر آپ بنا کر کے رکھتے ہیں تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ بوستا کے اندر فرماتے ہیں، شنیدم کہ در روز امید بھی، کہ میں نے ایسا اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن بدارا بنے کا ببخشت کریم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ گنہگاروں کو، سیاہکاروں کو، بد اعمالوں کو ان نیکوکاروں کے صدقے میں بخش دے۔ تو یہ فائدہ آپ کے اس نسبت پر ہے۔ تو اولیاء کاملین سے جو ہماری محبت ہے، انسیت ہے، جو لگاؤ ہے، یہ عقیدہ عقیدہ محبت ہے۔ بہرکیف خطبے کے اندر جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، الہ العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کیا ہے، خواہ وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، وہ نعمت کاروبار کی شکل میں ہو، وہ نعمت جائیداد کی شکل میں ہو، وہ نعمت سماج میں ایک پکڑ اور عزت کی شکل میں ہو، وہ نعمت علم کی شکل میں ہو، جس کسی نعمت کی 1000 شکلیں ہیں، بے شمار شکلیں ہیں۔ الہ العالمین فرماتے ہیں
ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اے میرے بندو میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اسی کو الہ العالمین فرماتے ہیں واشکروا لی، کہ جو نعمتیں تمہیں ملی تم میری بارگاہ میں شکرانہ پیش کرو۔ ولا تکفروا، ان نعمتوں کا انکار نہیں کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس اقوام عالم کے لیے ایک پیغام ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے احکام۔ کیا ہے؟ احکام۔ تو الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو یہ اب قرآن مقدس یہ مزاج عطا کرنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب میرا دستور، میرا نظام، میرا معاملہ یہ ہے کہ جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو اگر مجھ سے محبت جس کو ہوگی، مجھ سے نسبت جس کو ہوگی، جب ان نسبت والوں کو جو یاد کرے گا یہ نسبت والے بھی میری محبت میں اس کو یاد کریں گے۔ اس لیے کہ ولایت آخر ہے کیا؟ نوجوانوں، ولایت نام ہے نسبت الہی کا اور فیضان نبوت کا۔ ولایت کے یہ دو ضابطے، نسبت الہی اور فیضان نبوت کا نام ولایت ہے۔ تو جب اللہ کی نسبت کا نام ولایت ہے تو رب نے کہا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو اب جس کی نسبت اس رب سے ہوگی، جب ہم اسے یاد کریں گے وہ اس نسبت کی بنیاد پر ہمیں یاد کریں گے۔ تو آج اس توسیہ کی سرزمین پر ہم یاد کر رہے ہیں سلطان الہند عطائے رسول حضور سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہم الرحمۃ والاسباط۔ اس وصول کے تحت میرا عقیدہ بولنا کہ نوجوانوں، حضور غریب نواز بھی آپ کو یاد کر رہے ہوں گے اس سرزمین پر۔ تو فاذکرونی، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ آخر یہ ذکر ہے کیا؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو ذکر کے معنی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے آتے ہیں یاد کرنے، یاد کرنے کے، اور شریعت کے اعتبار سے کہتے ہیں اللہ کی تسبیح، تمجید اور تحلیل بیان کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اہل اللہ کے یہاں تصور یار میں خود کو گم کر دینے کا نام ذکر ہے۔ کیا ہے؟ تصور یار میں خود کو فنا کر دینے کا نام ذکر ہے۔ اب یہ ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ہمارا ایک مزاج یہ ہے محترم سامعین کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے جوان طبقہ ہے وہ جو بھی کردار پیش کرتے ہیں انہیں دلیل ملے کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ کرنا، ہمارا اس کو نبھانا یہ کہاں تک قرآن و سنت سے ہے۔ جی تو بہرکیف ذکر کی
اہل اللہ کے یہاں دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر جلی اور دوسرا ہے ذکر خفی۔ ذکر جلی اس ذکر کو کہتے ہیں جس میں بلند آواز سے تسبیح و تہلیل پڑھی جائے، اور ذکر خفی اس ذکر کو کہتے ہیں جس میں آواز کا دخل نہ ہو، صرف اور صرف قلب پڑھے اور ذہن تصورات میں بنا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ذکر خفی۔ اب اس ذکر کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ذکر انفرادی اور دوسرا ذکر اجتماعی۔ ذکر انفرادی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے سلسلے کے اوراد و وظائف کو تنہائی کے عالم میں جو بیٹھ کر کے مکمل کرتے ہیں، اسی کو ذکر انفرادی کہا جاتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں آپ اکیلے۔ اور ذکر اجتماعی کی پھر دو نوعیت ہوتی ہے، دو مقام ہوتے ہیں۔ ایک مقام جو ذکر کا ہوتا ہے وہ ذکر عمومی، اور دوسرا مقام جو ہوتا ہے وہ ذکر خصوصی۔ ذکر خصوصی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ ایک ولی کامل اپنے مریدین، محبین، مخلصین، معتقدین یعنی اپنی جماعت کو لے کر کے اور حلقے ذکر کرواوے، مریدین کو ذکر کا حکم دیں اور خود اللہ کی ذات سے لو لگا کر کے اس فیضان اور توجہات اس مرید پر اس طریقے سے ڈالیں کہ مرید کے سامنے سے حجابات اٹھتے جائیں اور اس کی نگاہیں مشاہدات کی طرف بڑھتی چلی جائیں۔ یہ ہے ذکر خصوصی۔ اور ذکر عمومی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ عام طور سے چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، مرید ہو، غیر مرید ہو، کسی سلسلے سے وابستہ ہو نہ ہو، بس صرف شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہو، تو ایسی جماعت جس جگہ جمع ہو جاتی ہے اس کو ذکر عمومی کہا جاتا ہے۔ اور اسی ذکر عمومی کی یہ شکل ہے ہمارے یہ جلسے اور جلوس۔ کیا ہے؟ جلسے اور جلوس۔ تو آج کا ذکر غریب نواز کا پروگرام رکھنا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ ویسے تو آپ حضرات بہت ساری مجلسیں، بہت ساری محفلیں، بہت سارے کرتے رہتے ہیں، لیکن تم تمام مجالس، تم تمام محفلوں میں 5 محفلیں ایسی ہیں، 5 مجلسیں ایسی ہیں جو اپنی معنی کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے ایک الگ شان اور ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ سب سے پہلی مجلس ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو 4 محفلیں اور مجلسیں ہیں یہ ساری کی ساری محفلیں صدقہ ہے، دین ہے، عطا ہے اسی پہلی مجلس کا۔ قرآن مقدس نے جا بجا مختلف انداز میں اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کیا۔
کہیں ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔